8 محرم الحرام کو حضرت شیربیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ الرحمہ کا عرس شریف۔ 9 محرم کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ۔ 10 محرم کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور 10 کو ہی حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی علیہ الرحمہ کا عرس شریف گزرا۔ ان نفوس قدسیہ کی سیرت اور کردار پر کچھ بیان فرما کر ہمارے قلوب منور فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس مختصر سیشن میں سائل نے چند بزرگوں پر ایک ساتھ بولنے کے لیے کہہ دیا، اگر رات بھی بزرگان دین کی سیرت اور ان کی عظمت کا بیان کیا جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے، بلکہ ایسی کتنی راتیں ختم ہو سکتی ہیں اور بزرگان دین کے اوصاف کا بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کریم کا ارشاد ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ شِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محبوب تم فرما دو، اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ ہم اس کے برابر اور روشنائی مہیا کرتے ہیں۔ اللہ کے کلمات، اس کی صفات ختم ہونے سے منزہ ہیں، وہ غیر متناہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور حضور سے مستفید ہونے والے ان کی امت کے اولیاء کرام اور بزرگان دین کے اوصاف کا اس نے بیان فرمایا کہ اگر ان کے اوصاف نعت اور منقبت لکھی جائے اور بیان کی جائے تو اس سے پہلے کہ وہ اوصاف ختم ہوں، سارے سمندروں کے برابر روشنائی۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر روئے زمین پر جتنے پیڑ ہیں وہ سب کے سب قلم ہو جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ 7 أَبْحُرٍ، اور سمندر کو 7 سمندر جو ہے اور اس میں مل جائے اور پھر نعت لکھی جائے یا منقبت لکھی جائے بزرگوں کی تو سب ختم ہو جائے گا، اور یہ سامان اور بزرگان دین کی اور ان کے سید و سرور حضور سرور نعت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو ان کے وہابیوں کے ساتھ خدا داد جو صلاحیت ان کو مناظرے کی تھی ملی تھی، اس کی وجہ سے ان کو شیر بے شہ اہل سنت کہا گیا، اور ان کے زمانے میں ان کے بزرگوں نے اور جید علماء دین نے ان کو یہ لقب عطا کیا۔ ان کے محاسن اور ان کے فضائل
میں کیا بیان کر سکتا ہوں. ان کی خدمات اور رد وہابیت اور وہابیوں کے مقابلے میں ہر مرتبہ ان کا فتح مند ہونا اور مناظرے میں ان کو دندہ شکن جواب دینا، یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ سیشن اس کی تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بڑے چہیتے شاگرد اور ان کی خدمت میں بیٹھنے والے اور ان سے فیض اٹھانے والے اور اعلی حضرت کے خلیفہ اجل صدر الشریعہ براہ راست فیض یافتہ جو لوگ ہوئے، ان میں ایک نام حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب شیر بیشہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جن کو ان کی تعداد صلاحیتوں کی بنا پر اور ضد وہابیت کی بنا پر، تسلط کی بنا پر مظہر اعلی حضرت بھی کہا جاتا ہے. اور انہوں نے خود اپنی تعریف یہ بیان کی کہ سب ہوں میں عبید رضوی غوث رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. یہ تھے حضرت شیر بیش سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، خانوادہ اعلی حضرت کے بڑے معظم و محترم اور مفتی اعظم انتظام کے چہیتے اور اعلی حضرت کے فیض یافتہ. یہ اور حضرت داتا گنج بخش حجویری کے فضائل میں کیا بیان کر سکتا ہوں. یہ ان کے لقب سے ظاہر ہے کہ وہ گنج بخش ان کا نام تھا. دنیا کی اور دین کی دولتیں اہل سنت والجماعت کو، اور نہ صرف اہل سنت والجماعت کو، کتنے نیاز مندوں کو ان کے در پاک سے جو ہے دولتیں ملتی ہیں، لوگ فیض پاتے ہیں. اور حضرت شاہ برکت اللہ ہمارے سلسلے کے خانقاہ برکاتیہ کے مورث اعلیٰ بہت سارے علماء اور بزرگان دین اور اولیاء کاملین ان کے سلسلے میں مرید ہیں. انہی میں امام اہل سنت والجماعت اور حضرت مولانا تاج الفہول حضرت مولانا عبد القادر صاحب مدایونی اور نہ جانے کتنے اہل اللہ ان کے براہ راست فیضیاب ہیں. ان کے محامد میں کیا بیان کر سکتا ہوں. اور سب سے اوپر حضور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کا یہ مہینہ ہے اور ان کی تاریخ شہادت ابھی قریب سے گزری ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پھول، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ حسن حسین، یہ حضرت داتا گنج بخش کا ذکر چل رہا تھا. ابھی مجھے ایک شعر ان کے سلسلے میں یاد دلایا گیا جو
حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کی شان میں کہا ہے. یہ اس سے ان کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ خواجہ غریب نواز جیسے مسلم الثبوت بزرگ نائب غوث اعظم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. یہ وہ ہیں کہ ساری دنیا کو فیض کا خزانہ بخشتے ہیں اور اللہ کے نور محمد مصطفیٰ کے مظہر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے لیے یہ رہنما ہیں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی شان محتاج بیان نہیں ہے. وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے چہیتے، لاڈلے اور سادات کرام کا سلسلہ جن سے چل رہا ہے. یہ دو حضور کے لاڈلے حسن حسین حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد میں کہ جن کے جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چل رہا ہے. اور یہاں ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ سارے انسانوں کا نسب باپ سے لیا جاتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ یہ دونوں لاڈلے، حضور نے فرمایا کہ میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کا عصبہ ہوں. تو یہ سب کے سب جو ہیں اور ان کی اولاد حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب ہے، اور حضور جو ہے ان کے باپ کے قائم مقام. اور حضور نے فرمایا کہ حسن حسین یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور اہل جنت کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں.